ایک ادارے کے ایک سربراہ کی کال آتی ہے کہ جی حضرت آپ ادھر نہ آئیں، اور اس کے تھوڑی دیر بعد متعلقہ ریجن کی ڈی آئی جی کی کال آئی، اور پھر اسی تھانے کے ایس ایچ او کی جو اتفاق سے مربت تھا اس نے بھی کال کی، اور سب نے یہی دھمکیاں میز لے جائے اختیار کیا کہ جی آپ کی خیر نہیں اگر آپ آئے یہ۔ اور اگر خان صاحب نے اس دفعہ بھی احتجاج کے معاملے میں ان لوگوں کو پس پشت رکھا تو میں تو کم از کم بجائے اس کی کہ لولی لنگڑی احتجاج کا حصہ بنوں، چادر اٹھا کے کہیں میں انگلینڈ چلا جاؤں گا یا دبئی چلا جاؤں گا۔ ڈی چوک پہ اگر دھرنا تھا تو یہ پارٹی کی ذمہ داری تھی، یہ صرف علی امین خان کی نہیں تھی۔ تو اس کے بعد بقایا قیادت بھی تو تھی نا، کتنے مطلب ذمہ داران ہیں، کتنی تنظیمیں ہیں، ایم این ایز ہیں، ایم پی ایز ہیں، بڑے بڑے لیڈر ہیں، ٹی وی چینلوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی مر تو نہیں گئے تھے۔ 10 دن بھی دھرنا دے جاتے نا، 10 دن تو بہت زیادہ ہے، 2-3 دن ڈی چوک پہ دھرنا جو ہے ان کی چیخیں نکل جاتی۔ ہمیں اب ایک ہی موقف اپنانا ہوگا، ایک ہی پالیسی، ایک ہی آبجیکٹو، فری خان نہ ہو، اور اس کے لیے ہر قسم کا احتجاج، اور احتجاج چاہے 10 دن ہو یا 100 دن ہو، کہ خان صاحب جو ہیں وہ اپنے فیصلوں پہ نظر ثانی کریں، جو عوام کو بھی نکال سکتے ہیں، پبلک پولر بھی ہیں، ان میں جرت بھی ہے، اور وہ وہاں ڈی چوک پہ یا کسی بھی جگہ پہ پولیس رینجر اور اداروں کے آگے کھڑے ہو سکتے ہیں، ان کو کیوں آگے نہیں کیا جاتا؟ السلام علیکم ناظرین، آپ سیاست ڈور پی کے دیکھ رہے ہیں۔ سوراب برکت آپ سے مخاطب ہے، جناب محترم شیر افضل مروت صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مروت صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، ویلکم سوراب۔ مروت صاحب ماشاءاللہ سر داڑھی رکھ لی ہے، بڑی پرنور داڑھی ہے سر، اس کی کیا وجہ؟ یہ داڑھی کی تعریف میں نہیں آتی ہے، بیسیکلی میرا شیو بڑا ہوا ہے، اور انشاءاللہ جب بھی موڈ ہوا تو میں پھر اپنا شیو ٹھیک کراؤں گا۔ ٹھیک ہے مروت صاحب، برائے مہربانی سر، اب کم ٹو دا پوائنٹ، پہلے یہ بتائیں کہ کل ایک تصویر وائرل ہوتی ہے جہاں پر عمران خان صاحب کی بہن اڈیالہ جیل کے باہر اکیلی کھڑی ہیں، اور باقی کوئی پارٹی کا رہنما، کوئی وہ جو خواتین کی ریزرو سیٹس کے اوپر خواتین بات چیت کر رہی ہوتی ہیں وہ نہیں سامنے آتی۔ تو یہ تصویر آپ نے دیکھی ہے، وہ تصویر، اس کے بعد آپ کیا کہیں گے اس پہ؟ کون سی تصویر کی بات آپ کر رہے ہیں؟ میں عمران خان صاحب کی بہن نورین نیازی صاحبہ کی بات کر رہا ہوں، جو اڈیالہ جیل کے باہر کل جا کر اکیلی کھڑی تھی۔ ہاں ہاں، وہ میں نے دیکھی ہے، اور جس نے بھی اس تصویر کو شیئر کیا ہے وہ ایک واضح پیغام ہے کہ جب مناصب کی تقسیم کا وقت ہوتا ہے یا وزارتوں کا اصول ہوتا ہے تو ایک دنیا امڑ آتی ہے۔ آج وقت ہے خان کی بہنوں کے ساتھ، بالخصوص خواتین کو ساتھ دینا چاہیے، پاکستان تحریک انصاف کی خواتین کو، اور ان کو اکیلے نظر نہیں آنا چاہیے۔ تو لہذا بڑا واضح پیغام تھا، اور میں خود یہ سمجھتا ہوں کہ بہت سے لوگ جو ہیں آج اس سخت ٹائم میں خان کے اہل خانہ کو اکیلا چھوڑ چکے ہیں۔ یہ پارٹی کے اندر کے لوگوں نے کیوں چھوڑا ہے سر؟ بہت سارے لوگ بکے بھی ہیں ایوانوں کے اندر، انہوں نے ووٹ عمران خان کے نام پر لیا، نعرہ عمران خان پہ لیا، عزتیں ان کی عمران خان کے نام پر ہیں، لیکن پھر اسمبلی میں جا کر غداری کرنی ہو یا سڑک کے اوپر جا کر پیٹ دکھانی ہو، یہ کیوں کیا انہوں نے؟ صرف اسی پہ موقوف نہیں ہے، اگر آپ اس کا جائزہ لینا، احتجاجوں میں آپ نے دیکھا کہ کوئی وضاحت موجود نہیں ہے لیڈرشپ کی، کہ لیڈرشپ احتجاجوں میں کیوں نہیں آئی، اور اس سوال کا جواب دینا بنتا ہے۔ اسی طرح خان کی ملاقاتوں پہ قدغنے ہیں، اور ابھی تک کوئی نتیجہ عدالتوں سے حاصل نہیں کیا گیا ہے، اس سوال کا جواب دینا بنتا ہے۔ پھر اتنی بڑی کمیٹیاں بنی ہیں، کور کمیٹی ہیں، پولیٹیکل کمیٹی ہے، 100 لگ بھگ تو ان کے ممبران کی تعداد پہنچنے والی ہے۔ یہ لوگ صرف کمیٹیوں میں ہونے کے لیے جو ہیں چنے گئے ہیں، یا ان کا کچھ کام بھی ہے عملی طور پہ؟ خان کی بہنیں جو ہیں وہ جیلم کے جیل میں ہیں، لیکن جو لوگ پہلے وقت میں خان اور خان کے ساتھیوں کے کیسز میں وکلاء کو سائیڈ لائن کر گئے، وہ لوگ جو ان لوگوں کو سائیڈ لائن کر گئے جو خان کے احتجاج کی تحریک 9 مئی کے بعد چلاتے رہے، وہ اب خود ان سے بھی پورا نہیں ہے، اور ان کی حوصلہ شکنی بھی کر دی جو یہ کام کر رہے تھے۔ تو لہٰذا اور پھر آگے سے یہ بھی ایک بہت بڑی ناکامی ہے کہ بلند بانگلاؤں کے باوجود ہمارے ممبران اسمبلی اور ممبران سینٹ اغوا بھی ہو گئے،
بک بھی گئے، ترمیم بھی ہو گئی، اور اس ذمہ داری کا جواب دینا بھی بنتا ہے۔ اس کا جواب کون دے گا؟ میرا خیال ہے کہ یہ سوال تو خان صاحب سے ہونا چاہیے۔ سر یہ جو عمران خان کی جو ملاقاتوں پر پابندی لگا دی گئی ہے اور یہ غیر معینہ مدت تک ہے، یعنی کوئی پتہ نہیں کہ کب تک خان کے اوپر یہ پابندی رہے گی، اس سے جو حاصل کرنا چاہتا ہے نظام، وہ حاصل کیا کرنا چاہتا ہے؟ اصل میں خان اور قیادت کے بیچ فرق یہ ہے کہ خان ایکشن چاہتا ہے، احتجاج چاہتا ہے، اور جب خان صاحب سے ملاقات ہوتی ہے تو پھر وہ کوئی گائیڈ لائن، کوئی ڈیٹ فکس کر دیتا ہے، کوئی شہر چن لیتا ہے۔ اب اس کا صرف یہی ایک فائدہ نظر آ رہا ہے تاکہ احتجاجی تحریک جو ہے اس کے لیے کوئی تاریخ نہ مل سکے، موٹیویشن نہ ہو، اور لیڈرشپ کو کوئی ڈائریکشن نہ ملے۔ تو سر جو لیڈرشپ موجود ہے انہوں نے احتجاج کا راستہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ عمران خان ایکشن چاہتا ہے، اسے چھوڑ کر کبھی مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ بیٹھنا، کبھی جا کر پارلیمانی کمیٹی میں جا کر بیٹھنا، یہ پھر کس کی سوچ تھی، کس کے ذہن کی یہ اختراع تھی کہ جناب ہم نے جا کر اس طریقے سے معاملات کو آگے لے کر جانا ہے؟ یہ کوشش تھی قیادت کی کہ شاید اس طریقے سے ہم مولانا صاحب کو اپنا ہمنوا بنا سکے، اور شاید مولانا صاحب بھی اپنے موجودی حالات کے تحت ترمیم کے مخالفت میں ووٹ دینے پر آ جائیں، لیکن ان کی اسیسمنٹ جو ہے غلط تھی، اور مولانا صاحب نے بالآخر وہی کیا جو اس سے عین متوقع تھا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم بہت سارے معاہدوں پہ مار کھا چکے ہیں، غلط پالیسیوں کی وجہ سے، غلط فیصلوں کی وجہ سے، اور اگر یہ تمام فیصلہ جات اور تمام عوامل گنے جائیں تو کامیابیاں شاید ایک یا دو ہوں گی، اور 80-90 جو ہیں اس لسٹ میں ہماری ناکامیاں ہیں۔ مروت صاحب، جو پھر ظاہر ہے جس طرح آپ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب کسی اور کے 12ویں کھلاڑی بن گئے اور معاملات اپنے نکال گئے ہیں، اب آپ کیا کریں گے؟ اب عدالت کے اندر میرٹ کا قتل عام سر عام ہو گیا ہے، خان کی ملاقاتوں پر پابندی سر عام لگا دی گئی ہے، لیڈرشپ کمپرومائز بہت ساری نظر آ رہی ہے، بکے بھی بہت سارے ہیں، حل کیا ہے؟ سلوشن کیا ہے؟ مروت کے پاس کیا سلوشن ہے؟ دیکھیں، یہ تمام فیصلے جو ہیں نا، جی یہ خان سے کروائے گئے ہیں یا خان نے کیے ہیں، جی تو لہٰذا میں تو اپنے تئیں میں نے کوشش کی، لیکن وہ نکار خانے میں طوطی کی آواز والی بات ہوئی۔ خان صاحب سے جب ملاقات ہوتی ہے وہ ایگری کرتے ہیں، اصولی طور پہ فیصلہ لے لیتے ہیں، 2 دن بعد وہی فیصلہ جو ہے معطل ہو جاتا ہے یا اس پہ عمل درآمد نہیں ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ خان نے اصولی طور پہ ہم سے اتفاق کیا کہ پاکستان بھر میں احتجاج کی کال دینے کے لیے ہم ایک کمیٹی بنائیں گے، اس کمیٹی کے ملٹیپل ٹاسک ہوں گے۔ پہلے ہم موٹیویشن کرائیں گے پاکستانیوں کی، سوشل میڈیا کا استعمال کریں گے، پھر ہم اپنے اہداف رکھیں گے، ہم ذمہ داریاں تقسیم کریں گے۔ تو وہ 2 دن کے بعد جو ہیں، جب میں خان صاحب سے ملا اور اس نے اسی وقت بیرسٹر گور صاحب کو کہا کہ یہ کر دیں، 2 دن کے بعد میں ملا، اس پہ کچھ نہیں ہوا تھا، تو خان صاحب نے کہا کہ جی وہ لیڈرشپ کہتی ہیں کہ جی یہ پروٹیسٹ میں مروت جو ہے کریڈٹ خود لے جاتا ہے۔ تو میں نے کہا چلے، کریڈٹ تو اس وقت لے گئے ہم جس وقت کوئی کریڈٹ لینے کے لیے تھا نہیں، اور اب کریڈٹ تو دستیاب ہے ہر اس شخص کے لیے جو لیڈ کر سکتا ہے، مار کھا سکتا ہے، جس میں قیادت کی جرت ہو۔ تو میں نے کہا چلے، وہ اگر میں کریڈٹ لے جاتا ہوں، اور کریڈٹ کے چکر میں ہم نے یہ کیا، یہ خان صاحب کے ذہن میں تھا، تو میں نے کہا اگر جو کریڈٹ لے سکتے ہیں چلے وہ کوشش کر لیں۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ خود بھی کچھ نہیں ہو پا رہا ہے اور ہمیں بھی کچھ کرنے نہیں دے رہے ہیں، مختصر ترین بات یہ ہے۔ اگر اس دن گنڈا پور کی جگہ اور آپ... میں جی کمپلیٹ کر لیں۔ جو ہوں، دیکھیے میں تو ایک وقت میں اس نوبت یہاں تک آ گئی کہ انہوں نے کہا جی ہم پارٹی سے آپ کو نکالتے ہیں، پتہ نہیں کوئی قصور کیا تھا جس کا مجھے علم نہیں تھا، شوکازی ہوئی، کمیٹیوں سے ہٹایا گیا، یہ جو احتجاج کی قیادت تھی اس سے ہٹایا گیا، جو پارٹی کے عہدے تھے وہ سارے لے لیے گئے،
اور اس کے پیچھے صرف محرک یہی تھا، اور وہ لوگ چاہتے تھے کہ یہ جو شخص ہے یہ احتجاج نہ کر سکے، عوام کی نظروں میں جو ہے اوقت کم ہو۔ اور خان صاحب کو میں نے یہی کہا تھا کہ ہم جو لوگ نکالتے ہیں وہ اپنے لیے تو نہیں نکالتے ہیں، پارٹی کے لیے، پاکستان کے لیے اور آپ کے لیے نکالتے ہیں۔ اب مجھے خان صاحب سے ملاقات ہوگی، شاید اس دفعہ اس کو ادراک ہو جائے، لیکن یہ ہے کہ میں یہ آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ یہ تمام فیصلے خان صاحب ہی کے ہوتے ہیں، اور خان صاحب کے فیصلے جو ہیں ان کے نتائج یہ سامنے آ رہے ہیں جو آپ کے قوم کے سامنے ہیں۔ سر گنڈاپور کی جگہ اس دن آپ ہوتے کیا کرتے؟ آپ کیا فیصلہ کرتے؟ کیونکہ ہم نے خود ڈی چوک میں رپورٹ کیا ہے، آپ نے سارے، آپ کی صحت خراب تھی ہمیں پتا ہے، لیکن ڈی چوک میں ماحول گرم ہو گیا تھا سر، اس وقت آپ ہوتے، آپ کیا کرتے؟ اس سوال کا جواب دینے سے پہلے ایک مثال میں آپ کو کوٹ کرتا ہوں۔ میں جب کراچی گیا تھا ان دنوں جب الیکشن نہیں ہوئے تھے اور ظلم اور جبر کی سیاہی جو ہے وہ بڑی افق پہ تھی، تو وہاں سی ویو میں ہم نے ایک جلسہ کیا ڈے ٹائم کو، تو شام کو ہم نے ایک اور پروگرام اچانک رکھ دیا مہیسر ہاؤس میں، جو اس وقت ہمارے پی ٹی آئی کراچی کے جنرل سیکرٹری تھے۔ مہیسر صاحب وکیل ہے پیشے کے لحاظ سے، اور سوشل میڈیا پہ ہم نے اس کی ترویج کی کہ مہیسر ہاؤس آپ پہنچیں، 8 بجے شام کو یہ پروگرام ہوگا۔ تو میسر صاحب جو ہیں اس کے گھر کو 6 بجے پولیس نے اور رینجر نے محاصرہ کر لیا، اور 20 ہمارے ورکر گرفتار کیے، اور بہت سارے کو بہت ہی زبردستی زد و کوب کیا، بہت ہی مارا پیٹا۔ میسر صاحب جو تھے وہ اندر محصور تھے، اور کوئی 500-600 لوگ اس کے ساتھ اندر تھے، بقایا لوگوں کو آنے نہیں دے رہے تھے۔ اور میں اسلام آباد سے گیا تھا یہی کنونشن اور جلسے جلوس کرانے۔ اتنے میں مجھے ایک ادارے کے ایک سربراہ کی کال آتی ہے کہ جی حضرت آپ ادھر نہ آئیں، اور اس کے تھوڑی دیر بعد متعلقہ ریجن کی ڈی آئی جی کی کال آئی، اور پھر اسی تانے کے ایس ایچ او کی جو اتفاق سے مربت تھا اس نے بھی کال کی، اور سب نے یہی دھمکیاں میز لے جائے خیر کیا کہ جی آپ کی خیر نہیں اگر آپ آئے۔ تینوں کو میں نے ایک جواب دیا، میں نے کہا میں اسلام آباد سے آیا اسی کام کے لیے ہوں، تو لہٰذا میں تو آؤں گا، آپ نے جو کرنا ہے کرو، اگر قانون کے مطابق کرتے ہو یا لا قانونیت کرتے ہو۔ اب ہوا یہ کہ ہم تو اس امید پہ تھے کہ وینیو کی جگہ پہ لوگ آئیں گے تو ہم کنونشن کریں گے، وینیو کی جگہ تو جو ہے میلوں تک انہوں نے ناکے لگا دیے تھے۔ میں نے سوشل میڈیا پہ کراچی کے عوام کو اپیل کی، پی ٹی آئی کے لوگوں کو اپیل کی، وہاں 6 لاکھ سے زیادہ مربت ہیں ان کو اپیل کی، نیازی ہیں، پشتون کمیونٹی ہے، سب کو میں نے اپیل کی کہ اب عزت کا سوال ہے، ہم نے یہ کنونشن ہر حالت میں کرنا ہے۔ تو وہاں ایک چورنگی ہے، اس چورنگی پہ میں بیٹھ گیا، وہاں 10-12 بڑے بڑے ہوٹل ہیں، ہر ہوٹل پہ 500-600 پشتون بیٹھے ہوئے تھے چارپائیوں پہ، تو میں ان ہوٹلوں پہ پیدل پھرا، اور ہر ہوٹل کے لوگ میرے ساتھ نکلے، تو ادھر ہی میری 4-5 ہزار تعداد ہوئی، اور میری ویڈیو میسج سن کے 4-5 ہزار اور لوگ آ گئے۔ تو یوں 8-10 ہزار لوگوں کو لے کے میں جب روانہ ہوا ادھر میسر ہاؤس کی طرف، تو پھر جب آپ کی تعداد 4-5 ہزار ہو جاتی ہے پھر کوئی آپ کا سامنا نہیں کر سکتا ہے۔ تو ہمارے آمد سے 10 منٹ پہلے پولیس بھاگ گئی، رینجر وہاں سے جو ہے وہ چلی گئی، اور پھر یوں جا کے ہم نے کنونشن کیا۔ تو لہٰذا جب ایک ٹھان لے نا، فیصلہ کر لے کہ میں نے ایک کام کرنا ہے، تو پھر اس کی چاہے کوئی بھی قیمت کیوں نہ ہو۔ ڈی چوک پہ اگر دھرنا تھا تو یہ پارٹی کی ذمہ داری تھی، یہ صرف علی امین خان کی نہیں تھی، اور علی امین خان کو اگر کوئی واقعہ پیش آیا جو بائنو اسی طرح پیش آیا، تو اس کے بعد بقایا قیادت بھی تو تھی نا، کتنے مطلب ذمہ داران ہیں، کتنی تنظیمیں ہیں، ایم این ایز ہیں، ایم پی ایز ہیں، بڑے بڑے لیڈر ہیں، ٹی وی چینلوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی مر تو نہیں گئے تھے، ان کی ذمہ داری نہیں تھی۔ یہاں پہ اگر 4-5 بڑے فیسز ان کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، تو یہ 70,000 لوگ آئے ہوئے تھے، تو یہ ڈی چوک کا دھرنا ناکام کیوں ہوتا؟ تو لہٰذا مایوس کیا، اور میں اگر ہوتا تو شاید یہ احتجاج اور یہ بڑی ہی ایک گولڈن اپرچونٹی ہمیں ملی تھی۔ ہم اگر 10 دن بھی دھرنا دے جاتے نا، 10 دن تو بہت زیادہ ہے، 2-3 دن ڈی چوک پہ دھرنا جو ہے ان کی چیخیں نکل جاتی۔ ہمیں اب ایک ہی موقف اپنانا ہوگا، ایک ہی پالیسی، ایک ہی آبجیکٹو، فری خان نہ ہو، اور اس کے لیے ہر قسم کا احتجاج، اور احتجاج چاہے 10 دن ہو یا 100 دن ہو، ذہنی طور پر جو ہے ہمیں تیار ہونا ہوگا اور یہ احتجاج کرنا ہوگا۔ اور اس کی میں نے بڑی دہائیاں دی، بڑی میں نے آواز اٹھائی ہے، اور میں دن بدین جو ہے کیونکہ ہم چاہتے ہیں ہم یہ کریں، اور خان صاحب جو ہیں وہ اب اللہ کرے کہ جب ہماری ملاقات ہو تو وہ
جو احتجاج کمیٹی ہے اس موقع پہ ہمارے ساتھ اتفاق کر لے. باقی علی امین خان جو ہیں ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں اور وہ کافی اس نے احتجاجوں میں اپنے بساط سے بڑھ کے اس میں پرفارم کیا، لیکن صوبے کو مرکز سے لڑانے کا الزام ہم پہ آتا ہے، وسائل کے استعمال کا الزام آتا ہے، تو لہٰذا وہ پس پشت بھی رہ سکتا ہے، بیک گراؤنڈ میں بھی رہ سکتا ہے اور وہ ہمیں سپورٹ کر سکتا ہے. مروت صاحب یہ بتائیں برائے مہربانی، سر یہ جو تحریک انصاف کی بے شمار لیڈرشپ میں چلے سارے نہیں لیکن میجورٹی، یہ کمپرومائز ہیں یا بزدل ہیں؟ میں اس سوال کا کیا جواب دوں؟ دیکھیے ہر ایک شخص کی اپنی ایک تربیت ہوتی ہے. کوئی اب ہم 32 سال میرے اس شعبہ قانون و انصاف میں ہوئے اور مرڈر، دہشت گردی، رابری، ڈکیتی، چوری، اور پھر جس علاقے سے میں ہوں وہاں پہ بھی روزانہ آئے دن قتل و غارت، بدنامی، دہشت گردیاں ہوتی ہیں. تو زندگی ہماری گزری انہی چیزوں میں ہے، اسی میں پلے بڑے ہیں. تو لہذا اگر مجھ سے کوئی یہ توقع رکھے نا کہ جی کوئی ڈر سے یا کوئی اس طرح کی وارداتوں سے کوئی سہم جائے گا، تو یہ غلط ہوگا، کیونکہ یہ ہمارے لیے روٹین ہے. لیکن جو لوگ جنہوں نے زندگی میں چپیڑ بھی نہیں دیکھی ہے، جنہوں نے کوئی درد نہیں دیکھا ہے، تو ان سے پھر یہ توقع کرنا، جس طرح وہ اسد عمر والی بات ہے نا، اسد عمر جب تحریک انصاف چھوڑ گیا تو اس نے کہا میں واریئر تو میری ٹریننگ نہیں ہوئی ہے، میں تو اس طرح کے جبر اور تشدد کو تو میں فیس ہی نہیں کر سکتا تھا. لہٰذا میں تو سیاستدان تھا. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہوتے ہیں کہ اب جو پی ٹی آئی کے جو لوگ ڈی چوک میں نکلے نا، یہ وہی لوگ تھے جو پہلے بڑے نرم و نازک اور نازک اندام تھے، لیکن اب مار کھا کھا کے یہ سب لوگ ٹرین ہو گئے. اور یوں اس وجہ سے اب اس وقت نے اور ان سختیوں نے جو ہیں ہمارے ورکرز کو بھی مضبوط کر دیا ہے، اور امید ہے کہ قیادت بھی انشاءاللہ کچھ جرأت پکڑے گی. مروت صاحب مختصراً آخری دو سوال برائے مہربانی یہ بتائیں، اپوزیشن ایک الزام لگاتی ہے اور بہت سارے صحافی بھی اس طرف بات چیت کرتے ہیں اور اس میں لارجلی کچھ چیزیں سر ڈاٹس کنیکٹ ہوتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کی رہائی میں موجودہ پارٹی لیڈرشپ کی کمزوری حائل ہے؟ عمران خان کی رہائی میں، ڈیمونسٹریشنز میں، احتجاج میں کمزور لیڈرشپ بنیادی طور پر حائل ہے اس وقت؟ دیکھیے لیڈرشپ وقت کے مطابق لیڈرشپ کا رد عمل ہونا چاہیے، جیسے عوامل ہوتے ہیں رد عمل بھی اسی طرح ہونا چاہیے. میرا خیال ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، پارٹی جس سمت میں بھی جا رہی ہے اور جو کمزوریاں ہیں اس کا ادراک خان کو ہے. یہ ذمہ داری لیڈرشپ کے بجائے میں اپنی تئیں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب جو ہیں وہ اپنے فیصلوں پہ نظر ثانی کریں، اور وہ جو ڈیلیور نہیں کر پا رہے ہیں تو میرا خیال ہے مصلحت کا بھی تقاضا ہے، وقت کا بھی تقاضا ہے کہ پھر یہ فرائض جو ہیں نئے لوگوں کو دیے جائیں یا ان لوگوں کو دیے جائیں جو ان سے نبرداز نہ ہو سکتے ہیں. مروت صاحب جو یہ آپ بات چیت کر رہے ہیں کہ جن سے فرائض نہیں جو پورے کر پا رہے، تو برسر گوہر صاحب سر نہیں ہو رہے نا، ان سے برسر گوہر صاحب سے نہیں ہو رہا، امپیکٹ نہیں ڈال پائے، ایک لمبے عرصے سے موجود ہیں، ان کا زیرو امپیکٹ ہے، تو ڈو یو تھنک سو انہیں کنٹینیو کرنا چاہیے؟ دیکھیے آپ کا چیئرمین جو ہے ڈنڈا اٹھا کے ڈی چوک نہیں جا سکتا ہے. یہ چیئرمین کا کام نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کا چیئرمین جو ہے وہ ڈنڈا اٹھائے، نعرے لگائے، آنسو گیس کے شیل کھائے. یہ کام ان لوگوں کا ہے. دیکھیے چیئرمین آپ کی مطلب قیادت کی آخری سیڑھی ہے. تو مروت صاحب گولیاں کھاتا تھا وہ سر، یہ کام ہے ورکرز کا. ورکرز وہ ڈنڈے کیا شیلنگ کیا سر، وہ تو وزیر آباد میں گولیاں کھا گیا تھا. کون؟ عمران خان سر، آپ کا چیئرمین. میں آپ کو عرض کروں نا، وہ عمران خان ہے نا. ہر ایک آدمی عمران خان تو نہیں ہو سکتا ہے نا. اور عمران خان جو ہے اس کی میں یہ نہیں کر رہا ہوں تقابلی جائزہ بیرسٹر گور صاحب کے ساتھ. بیرسٹر گور ایک بڑے دانشور آدمی ہے، بڑے ہی میچور آدمی ہے، اور ایک بات میں کہہ دوں کہ خان کا مخلص ترین ساتھی ہے. انہوں نے ہمیشہ خان کو صحیح مشورے دیے ہیں، لیکن بہت سارے اور لوگ بھی ہیں نا جو خان کے فیصلوں پہ اثر انداز ہوتے ہیں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بیرسٹر گور کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ ڈی چوک میں قیادت کرے یا ڈی چوک میں مار کریں.
یہ فیصلہ ہونا چاہیے احتجاج کمیٹی کا، اور احتجاج کمیٹی میں ابھی بہت سارے چہرے ہیں پی ٹی آئی کے جو عوام کو بھی نکال سکتے ہیں، پبلک پولر بھی ہیں، ان میں جرت بھی ہے، اور وہ وہاں ڈی چوک پہ یا کسی بھی جگہ پہ پولیس رینجر اور اداروں کے آگے کھڑے ہو سکتے ہیں، تو ان کو کیوں آگے نہیں کیا جاتا؟ سوال یہ ہے نا، بار بار جو ہے آپ 11 اپریل کے بعد سے لے کر آج تک آپ اپنے احتجاجوں کی یہ دیکھ لیں نا، نتائج دیکھ لیں، کہاں پہ آپ نے کہیں پہ کوئی ایک احتجاج کہیں کامیاب کیا ہو؟ تو لہٰذا میری بارہا یہ کوشش رہی، اور میں اب اگر خان صاحب سے ملوں گا اور اگر وہ احتجاج کی ذمہ داریاں دیکھیں، میں نے ایک فکر دیا، میں نے کہا جی اگر 22 اگست کو احتجاج یہ جلسہ نہ ہوا تو ہم چوڑیاں پہنیں گے۔ اب اتنا بڑا بیان میں اس لیے دے رہا تھا کیونکہ مجھے یقین تھا کہ کوئی ہمیں سبڈیو نہیں کر سکتا ہے۔ 22 اگست کے دن صبح جب پولیس مجھے گرفتار کرنے آتی ہے تو مجھے پتہ چلتا ہے کہ جی 22 اگست کا جلسہ مؤخر ہو گیا ہے، جس کے بعد میری تو 14 طبق روشن ہو گئے کہ جی میں نے کیا بیان دیا تھا۔ لہٰذا اب میں کوئی ایسا بیان نہیں دینا چاہتا ہوں، نہ دے سکتا ہوں جس کے نتائج کی ذمہ داری مجھ پہ نہ ہو، جس کو کیری آؤٹ کرنے کی ذمہ داری مجھ پہ نہ ہو۔ تو لہٰذا اگر خان صاحب اس کا ادراک کرتے ہوئے احتجاج کی ذمہ داری ہم کیا مانگ رہے ہیں، اور احتجاج کیا ہے؟ احتجاج تو یہی ہے نا، احتجاج کی قیمت چکانی پڑتی ہے، آپ کو مارا جاتا ہے، آپ کو گرفتار کیا جاتا ہے، پیٹا جاتا ہے، اغوا کیا جاتا ہے، میرا گھر جلایا گیا گاؤں والا، میرا اسلام آباد کا گھر گرایا گیا، بہت سارے پرچے اور گرفتاریاں ہوئی، یہ ساری قیمتیں ہم نے احتجاج کی تو دی ہے۔ اور ہم کوئی کمیٹی کی چیئرمینیاں تو نہیں مانگ رہے، کوئی وزارتیں تو نہیں مانگ رہے، ہم تو یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ احتجاج جن کا کام ہے۔ اب میں نے خان کے کہنے پہ، خان کو علم ہے، 9 مئی سے لے کر 11 اپریل تک تمام احتجاجوں کی پاکستان بھر میں قیادت کی، تو 11 اپریل کے بعد سے لے کر جب سے میں علیحدہ ہوا ہوں، سائڈ لائن ہوا ہوں، اور کہہ کے تنگ آ گیا ہوں، اور میں شرمندہ ہوتا ہوں اتنے لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں کی تعاون سپورٹ ہونے کے باوجود بھی ہم اس قابل نہیں ہے کہ ہم کوئی ملکی ایک کامیاب احتجاج کر سکیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ان عوامل کی طرف توجہ نہیں ہے، ان اشخاص کی طرف توجہ نہیں ہے، اور اگر خان صاحب نے اس دفعہ بھی احتجاج کے معاملے میں ان لوگوں کو پس پشت رکھا، تو میں تو کم از کم بجائے اس کی کہ لولی لنگڑی احتجاج کا حصہ بنوں، چادر اٹھا کے کہیں میں انگلینڈ چلا جاؤں گا یا دبئی چلا جاؤں گا، کوئی 5-6 مہینے گزاروں گا، تاکہ یہ جب ان کا بس نکل جائے اور خان کو مزید یہ احساس ہو کہ جی یہ اس طرح احتجاج نہیں ہو سکتا ہے، وہ پھر بلائیں تو۔ ادروائز میرا جی یہ نہیں کرتا ہے، میں تو کب سے مانگ رہا ہوں کہ جی احتجاج کی ذمہ داری ہمیں دے۔ ون لاسٹ کمنٹ سر، قاضی فائز صاحب تقریباً چلے گئے، 26 تاریخ کو قاضی صاحب جا رہے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد کوئی ایک رویہ تھوڑا سا نرم ہوگا پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کا، پاکستان کے نظام کا آپ کی طرف؟ قاضی فائز عیسیٰ کے جانے سے اسٹیبلشمنٹ کے رویے پہ کوئی اثر نہیں پڑنا ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ کو جو ہے انہوں نے نون نے اپنے مقاصد اور اہداف کے لیے استعمال کیا، اور وہ انجانے میں یا جانے میں نظام انصاف کو بہت ہی بڑی، وہ کہتے ہیں نا، درگھٹنا سے دوچار کر گئے جو انہوں نے کیا۔ اور اگر یہ نہ کرتے تو آج یہ آئینی ترمیم نہ ہوتی، آج تیسرے نمبر کے جج صاحب کا نام ریکمینڈ نہ ہوتا چیف جسٹس آف پاکستان کے لیے، آج عدالت کے اندر نئی عدالت نہ بنتی، ہمارے کوئی 5-6 مہینے تو انہوں نے ریکاؤنٹنگ کے مد میں کیسز اپنے پاس مقرر کر کے نون کے پڑے میں ڈال دی۔ پھر اگر کمی مزید تھی تو انہوں نے کہا جی ووٹ کاؤنٹ ہوگا، ریویو 2 دن میں صورت سے اس انداز میں مقرر کیا، نہ بینچ سے آرڈیننس لے آیا، اور آرڈیننس کے ذریعے انہوں نے دوسرے نمبر کے جج صاحب کو جو ہے اس کمیٹی سے نکال دیا اور 5ویں نمبر کے جج صاحب کو لے آئے۔ یہ سپریم کورٹ اس طرح کے عوامل کا ارتکاب، اس سے توقع کرنا کہ یہ اس طرح کریں گے، تو لہٰذا قاضی صاحب جو ہیں اس کے جانے، اور یہ جو قاضی صاحب کر رہے تھے ان کے اپنے، یہ میں آپ کو ایک بات آج بتا دوں، جب قاضی فائز عیسیٰ بھی چیف جسٹس نہیں بنے تھے تو مجھے خان صاحب، اور میں قاضی صاحب کا بڑا ایک حمایتی تھا، اور میں سمجھتا تھا کہ پی ٹی آئی کے دور میں ریفرنس سے بیسیکلی ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے،
تو خان صاحب سے گفتگو ہو رہی تھی، تو خان صاحب چونکہ وزیر اعظم رہ چکے تھے تو انہوں نے کہا کہ یہ میاں نواز شریف کے انتہائی ذاتی دوستوں میں سے ہے، یہ ہمیں بڑا ڈیمیج کرے گا۔ میں شاید اس وقت یہ بات میرے عقل نے نہیں مانی، لیکن جب ایک وقت آیا تو پھر میں نے پبلکلی آ کے یہ کہا کہ جی اس پہ اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ بہرحال اس شخص نے ہمیں جتنا نقصان دیا ہے اس سے بڑھ کر نقصان جو ہے انہوں نے پاکستان کے نظام عدل کو دیا ہے۔ آج پاکستان سپریم کورٹ جن حالات سے دوچار ہے اور قوم جس امینڈمنٹ کا خمیازہ بھگتے گی اور بھگتنے جا رہی ہے، بالخصوص آپ یہ اندازہ کریں نا کہ 3 سینئر موسٹ ججوں میں سے کوئی ایک جج جو ہے حکومت چیف جسٹس بنا سکے گی، تو وہ 3 جو ہیں ان میں سے کون سا جج جو ہوگا اس کی یہ کوشش ہوگی کہ عدل کرتے ہوئے حکومت وقت کو ناراض کر دیں۔ تو لہذا تینوں کی یہ کوشش رہے گی کہ یہ حکومت ناراض نہ ہو۔ اب انصاف تو لوگ ہم حکومت کے خلاف مانگتے ہیں، تو یوں جو ہے نظام عدل جو ہے انہوں نے کمپرومائز کر دیا ہے، اور یہ سب کچھ ملی بھگت سے ہوا ہے۔ یہ ہمارے MNAs کا جو ہے ان کے بینچوں سے برآمد ہونا یا پیسوں کا خرچ کیا جانا یا سپریم کورٹ کا فیصلہ یا الیکشن کمیشن اسٹیبلشمنٹ اور یہ پیپل پارٹی نون مولانا صاحب اور MQM اور یہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب ان کے چند ساتھی، یہ سب ملے ہوئے تھے، یہ ٹارگٹ تھا، انہوں نے اچیو کر لیا۔ پاکستان میں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ بولنے کا ہے۔ پاکستان میں بولنے نہیں دیا جاتا، زبانیں کھینچ لی جاتی ہیں، ڈر ہے، خوف ہے، ٹیرر ہے۔ پاکستان کا میڈیا مکمل طور پر کنٹرولڈ ہے، ویل مینجڈ ہے، ایک میسو سینسرشپ ہے۔ اسی طرح کا دباؤ پاکستان میں سیاست.PK بھی فیس کر رہا ہے، جسے پاکستان بھر میں گزشتہ کئی مہینوں سے ماورائے آئین ماورائے قوانین مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے، مکمل طور پر بین کر دیا گیا ہے۔ سیاست.PK کی نشریات کو لمیٹڈ کر کے پاکستان میں چھوڑ دیا گیا ہے۔ تمام تر قانونی محاذ کے اوپر آواز اٹھائی گئی، دستک دی گئی، لیکن ہر طرف سے خاموشی ہے، سناٹا ہے، کہیں پر کوئی سنوائی نہیں ہے، کوئی سننے کو تیار نہیں ہے۔ لیکن اس کا حل کیا ہے؟ کیا خاموش ہو جائیں؟ کیا سوال نہ کریں؟ کیا معلومات آپ تک نہ پہنچائیں؟ کیا انفارمیشن آپ تک نہ پہنچائیں؟ معلومات بھی پہنچے گی، انفارمیشن بھی پہنچے گی، سوالات بھی اٹھیں گے، لیکن اب آپ نے رول پلے کرنا ہے، آپ نے اپنا کردار ادا کرنا ہے، اور چھوٹا سا ایک پروسیس ہے، اس کے بعد آپ اپنا کردار ادا کریں اور ہماری مدد کریں۔ پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، اس کے بعد جوائن کے بٹن کے اوپر جانا ہے، کلک کر کے ہمارا ممبر بننا ہے، یا پھر دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ نے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جانا ہے، وہاں پر پیٹریون کا لنک موجود ہوگا، اس لنک کے اوپر کلک کریں اور ہمیں سپورٹ کریں، ہمارا حصہ بنیں، ہماری طاقت بنیں۔ خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔